السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، تو آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کچھ ارشاد بیان کرنا چاہتی ہوں، کچھ حدیثیں بیان کرنا چاہتی ہوں، تو ذرا غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھنا، اسکپ مت کرنا۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے، اور ان کی رفتار کو حساب کی ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیرے میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھیل کھیل کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کی اعتبار کے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھیل کھیل کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کی نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اوپر سبزی کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں ایسے گچھے نکلتے جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے، جن کے پھل رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے بھی نہیں ملتے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل آتا ہے کہ بالکل کچا اور بد مزہ، اور پھر اسے پکانے میں بھی غور تو کرو، اس وقت تمام صفات سے کامل ہوتے ہیں۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں جو آسمانوں کے رب ہے اور زمینوں کے بھی رب ہے اور تمام جہانوں کے رب ہے، اور آسمان اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی انہی کے لیے ہے، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے عزت عطا کرے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ہر قسم کی بھلائی آپ کے ہی اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات میں کچھ حصوں کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصوں کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہونے لگتی ہے۔ آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کر دے اور جسے چاہے فقیر کر دے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر نعمت پر اللہ قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خوشی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسے نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں جو بیج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ہر ترقی خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات میں تم کو سلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مزد پوری کی جائے۔ آخر کار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دے گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ دن رات پر قادر ہے، اللہ سورج اور چاند پر قادر ہے، اللہ اس سارے جہان پر قادر ہے۔ جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں وہ ہمارے کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اسے لکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ہمارے کاموں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کسی چیز سے باخبر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو اس لیے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے جو تم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث اور پیش کرتی ہوں میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں؟ جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہے، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا کہ وہ ذات ان حسدوں سے پاک ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں، مطلب کہ جو ہمیں روزی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ملتی ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس عزت تلاش مت کرو، اس اللہ تبارک تعالیٰ سے عزت مانگو۔ عزت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کوئی عزت نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی عزت ذلت سب کچھ دے سکتا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدار کی روزی پہنچاتے ہیں، اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جانور ہو یا انسان، جس کے حصے کی جو روزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ حدیث یہ بھی ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعمالی پر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے کی حیثیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کسی کی بات کو نہ سمجھ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو ایسی چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کو نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ تمہاری بدعمالی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تمہاری بدعمالی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، تو ایک وہی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر بھی لوگ بے رخی کرتے ہیں۔
ایسی کوئی کائنات نہیں جو یہ چیز پر قادر ہو ان چیزوں کو دوبارہ لوٹا دے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان سے بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے کو رزق دیتا ہے، چھیننے والے سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب چیز پر قادر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بے رخی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری ہر پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، سے بے رخی نہ کرے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز دینے والا بھی ہے اور چھیننے والا بھی ہے۔ جانے سے پہلے ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے رخی نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔